الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گفت معشوق بعاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرہا پس کدامی شہر زاہا خوشتراست گفت آن شہرے کے آن جا دل براست خاک طیبہ از دو عالم خوشتراست آخنک شہرے کے آجا دل براست تو مباش اصلا کمال اینست باس رو درو گمشو وصال اینست باس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں. حمد و صلات کے بعد ایک چیز ایسی ہے کہ ہر انسان اس کا متلاشی ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں سب اس کی تلاش میں. غریب چاہتا ہے مجھے مل جائے، امیر چاہتا ہے مجھے مل جائے،
مسلمان چاہتا ہے مجھے مل جائے، مسلمان چاہتا ہے مجھے مل جائے، کافر چاہتا ہے مجھے مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کامیابی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اگر دولت مل جائے اور آدمی کامیاب مانا جائے تو قارون بہت بڑا کامیاب ہوتا، کیونکہ دنیا میں اس کی دولت ضرب المثل ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ بڑا عہدہ مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر بڑا عہدہ ملنے سے آدمی کامیاب ہوتا تو شداد، حامان بڑے بڑے وزیر تھے، وہ کامیاب ہوتے، لیکن آج انہیں کوئی بھی کامیاب نہیں کہتا۔ اگر انسان کو بادشاہی مل جائے، اقتدار مل جائے، وہ اگر کامیاب ہوتا تو فرعون اور نمرود کامیاب ہوتے، مگر وہ بھی خائب اور خاسر چلے گئے۔ اگر کاروبار میں ترقی کرنا اور کاروبار میں مالدار ہونا یہ کامیابی ہوتی تو ابی ابن خلف ایک کافر تھا جس نے کاروبار میں بڑی دولت بنائی اور اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے کہا تھا، اے محمد، میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں قتل کر سکتا، مجھے بچانے والا میرا رب مجھے بچائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اسی لیے حضور کو ظاہری شہادت نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کے دسترس سے میں آپ کو بچاؤں گا اور تو میرے ہاتھ سے مرے گا۔ کفار مکہ کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیں وہ سچی ہوتی ہے، تو وہ ساری زندگی ڈرتا رہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے مروں گا۔ تو ایک جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، حضور کی تلوار کا ایک کونا تھوڑا سا اس کو لگ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔
تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، فریاد کرنی شروع کر دی، ہائے محمد نے مجھے قتل کر دیا، مار دیا۔ تو کفار نے کہا کہ تو بڑا دلیر آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، ذرا سی چوٹ لگی ہے اور تو کہتا ہے کہ محمد نے مجھے مار دیا۔ تو کہنے لگا محمد نے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا، بس یہ موت کا زخم ہے، میں نہیں بچوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ روتے روتے شور کرتے کرتے مر گیا، کامیاب نہ ہوا۔ تو پھر کامیابی کیا ہے؟ کاروبار میں آدمی کامیاب ہوتا تو یہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، بے شک وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں۔ من تزکا، جو صفائی اختیار کرے، وذکر اسم ربہ، اور جو اپنے رب کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، فصلی، جو نماز پڑھے۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی تزکیہ، صفائی ہے۔ صفائی جسم اور کپڑوں کی بھی ہوتی ہے، صفائی باطن کی بھی ہوتی ہے، روح کی۔ جسم کی صفائی ہوتی ہے پانی سے، اور دل کی صفائی نیک کام کرنے سے ہوتی ہے، ایک مگر آہستہ آہستہ۔ اور دل کی صفائی مرد مومن کی نظر سے ہوتی ہے، جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مرد مومن کی نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور کسی نے کہا کہ نبی کی نظر میں، ولی کی نظر میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب ولی کی نگاہ پڑ جائے تو ہزاروں لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا، جہاد سے کم اور اپنی نظر کرم اور اخلاق سے زیادہ پھیلایا۔ حضور کی جس پر محبت کی نظر پڑ جاتی تھی، اس کو اللہ تعالی ہدایت نصیب کرتا تھا اور وہ صحابی بن جاتا تھا۔ صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ جس کو حالت ایمان میں حضور دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور صحابی کا مقام جس نے
اسلام قبول کیا، حضور کو دیکھا اور آپ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کے بعد تمام مسلمان، تمام علماء، تمام صوفیاء، تمام غوث، قطب، ابدال، یہ سب جمع ہو جائیں تو کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے کہا امیر معاویہ جو ساری زندگی غلطیاں کرتا رہا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتا رہا، مسلمانوں کو شہید کرتا رہا، لیکن چونکہ وہ صحابی ہے لہذا عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کی جو دھول ہے وہ بھی افضل ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ان کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی مٹی بھی افضل ہے غیر صحابی سے۔ صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے، تو صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ نگاہ مصطفیٰ سے، کہ حضور کی نگاہ پڑ گئی، ولی ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی غوث قطب کی نگاہ پڑ جائے کسی انسان پر تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، چوری کرنے والا چور آیا تھا، اس پہ نظر پڑ گئی اور خواجہ خضر علیہ السلام نے آ کر کہا فلاں علاقے کے لیے ابدال چاہیے۔ ابدال ولایت کا ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک علاقے کا وہ مالک و مختار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس چور کو لے جاؤ۔ آپ کی نگاہ سے وہ چور ابدال بن گیا۔ تو نگاہ ولی سے انسان کا باطن ایک دم روشن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور دل اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ میلا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے فرشتے اس کے دل پر ایک کالا نشان لگا دیتے ہیں، اگر اس نے کوئی نیکی کی تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ نیکیاں کم کرے اور گناہ زیادہ کرے تو گناہوں کی زیادتی کے ساتھ وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس وقت اس آدمی کی جو توفیق کی دولت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ہر مسلمان گناہ کو برا سمجھتا ہے اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے، جس میں عقل ہو۔ اچھا کام
کو ہر ایک اچھا کہتا ہے، لیکن جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو وہ اچھا کام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اور برے کاموں کو فخر سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کے دل کو صاف رکھے تو باطن کی سیاہی یا تو اعمال صالحہ سے دور ہوتی ہے یا نگاہ مومن سے۔ مومن جب نگاہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نگاہ سے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا آپ کے شہر کے اندر ایک فتنہ آ گیا ہے اور گناہوں کا ایک اڈا کھل گیا ہے۔ ایک حسین و جمیل ایسی عورت آئی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کو تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے آنے سے بستان کے جتنے نوجوان ہیں سب اس کے محبت میں پاگل ہیں اور دنیا اس کے پاس جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہوں کا اڈا کھل گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اس کے شر سے بچائے۔ آپ نے کہا مجھے لے جاؤ اس کے پاس۔ آپ نے مصلی لیا، تسبیح لی اور لوٹا لیا اور سیدھا اس عورت کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب جو بھی آتا، بایزید بستامی بہت بڑی ہستی تھی، تو وہ وہاں سے کھسک جاتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں نوجوانوں کے دلوں میں بزرگوں کا ادب تھا، فوراً وہاں سے بھاگ جاتے۔ جب کوئی نہ آیا تو اس عورت نے کہا کیا بات ہے، کوئی گاہک نہیں آیا، تو کنیز کو بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ باہر دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ جو بھی ان کو دیکھتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پیسے لے لو اور 10 20 50 اشرفیاں دیں، یہ ان کو دے دو، اور کہا کہ بابا یہ لو لو، اور یہ آپ کے بیٹے کی جگہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری مالکہ کو آج رات کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، ایک رات کا کتنی فیس ہے؟ تو کہا وہ 200 لیتی ہے۔ انہوں نے 200 دینار دے دیے اور اس کو بلایا، اندر چلے گئے۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک رات کے لیے تمہیں خرید لیا ہے، اب میں جو کہوں گا تم مانو گی؟ اس نے کہا بے شک۔ فرمایا جاؤ اور غسل کرو، صاف کپڑے پہنو اور میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی چادر لے کر وہ گئی، اس نے غسل کیا اور آ کر بیٹھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تم میری اقتداء میں کھڑے ہو کر تم بھی 2 رکعت نفل پڑھو۔ پیچھے وہ کھڑی ہو گئی، آگے وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جب سجدے میں گئے تو انہوں نے
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا، اور اس کے بعد کہا ہر چکارم بود آخر کردمش، یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا ہے، از گناہ سوئے نماز آوردمش، میں نے اس کو گناہ سے ہٹا کر نماز میں کھڑا کر دیا ہے، یہ تو میرا کام تھا۔ پس رجوع قلب این کار ترا، اب اس کا دل پھیرنا اے میرے مالک تیرا کام ہے۔ قلبہا قلبت فعل مصطفیٰ، اب اس کا دل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پھیر دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، گناہوں کی سیاہی ہٹ گئی، دل اس کا روشن ہو گیا اور ولیہ کاملہ بن گئی۔ تو یہ ہے ولی کی نگاہ کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہزاروں لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں جب کسی مومن کی نظر کسی مومن پر پڑ جاتی ہے، تو انسان کے گناہ یا تو ولی کی نگاہ سے صاف ہوتے ہیں یا نیک اعمال کرنے سے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور انسان کے باطن کو اللہ تعالیٰ صاف کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا چلا جائے، نیک کام کرتا چلا جائے، تو ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد